بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش کی بدسلوکیہ۔ مکہ میں ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھر ایک دیوار پیچ واقع تھے۔ اس کے علاوہ حکم بن عاص، مروان کا باپ عقبہ بن ابی معیط وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینک دیتے۔ کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پر علادت پھینک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل کر فرماتے: اے بنی عبد المناف، یہ کیسی ہمسایگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام الجمیل ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن نے یہ تو مستقل وتیرہ ہی اختیار کر رکھا تھا کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے کے سامنے خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتے تاکہ صبح سویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بازار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر دھو رہے تھے اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹیوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ نبوت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹیوں سے کہا: میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے۔ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ رات کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنی ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتبیہ کا گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے اور پڑھ کر سو رہے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹ کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پال کھایا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بنائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کا توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔